آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے غلامان مصطفیٰ کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، قرآن پاک میں ایک مرتبہ نہیں فرمایا، دو مرتبہ نہیں فرمایا، بلکہ 88 مرتبہ قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جبکہ پہلی امت کے نبیوں سے اس لفظ سے خطاب کیا جاتا تھا، لیکن یہ عزت غلامان مصطفیٰ کو ملی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرما کر یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ۔ کیا بات ہے، اس آیت کریمہ میں دو خزانوں کا ذکر ہے، ایک ایمان اور ایک تقوی۔ شیطان ان دونوں چیزوں کا چور ہے، تو اب اس چور سے بچنے کے لیے حکم ہوتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کی صحبت و رفاقت حاصل کر لو، کسی مرد درویش کا دامن تھام لو، کسی حق پرست کے قدم سے لپٹ جاؤ، کسی مقبول بارگاہ میں جا کر اپنے خانہ دل منور کر لو تاکہ تمہارے ایمان و تقوی کی حفاظت ہو جائے۔ اسی لیے تو ہر نمازی کو نماز میں دعا مانگنے کی یہ تلقین کی گئی۔ الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی ان چار لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ یہ چار لوگ نبیوں کی جماعت، صدیقوں کی، شہیدوں کی، صالحین کی، ولی اللہ کی۔ لیکن کچھ لوگ نماز میں تو ولیوں کی غلامی کی دعا مانگتے ہیں، جو ہی سلام پھیرا تو انکار کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نماز میں جو مانگتے ہیں نماز کے بعد بھی اس دعا پر قائم رہتے ہیں۔ سنی کی اس دعا کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں غوث اعظم کا دامن ہے، خواجہ ولی نواز کا دامن ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کی کیا ضرورت ہے، میں اس ثابت کروں۔ اے اللہ بندوں کی ہدایت و رہبری کے لیے نبی بھیجا، رسول بھیجا، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے اور سب کے بعد محبوب بھیجا۔ اے اللہ سب کے بعد محبوب بھیجا۔ اے اللہ جب محبوب آ گئے تو پھر ولیوں کی کیا ضرورت ہے، ولیوں کی کیا ضرورت ہے؟ کتاب قیامت تک کے لیے، نبی قیامت تک کے لیے، رسول قیامت تک کے لیے، رسالت قیامت تک کے لیے۔ اے اللہ جب قیامت تک کے لیے کتاب بھی آ گئی، نبی بھی آ گئے تو پھر ولیوں کی کیا ضرورت ہے، ولیوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی پوچھ دے غوث اعظم کے 11ویں کرنے والا جب قیامت تک کے لیے قرآن آ چکا، جب قیامت تک کے لیے نبی آ چکے تو پھر ولیوں کی کیا ضرورت ہے، عبد القادر کی کیا ضرورت ہے، خواجہ ولی نواز کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ ذہن کو قریب کرنا۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت کریمہ اتر گئی
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. محبوب دین مکمل ہو گئی, شریعت کمپلیٹ. جسے حرام ہونا تھا حرام ہو چکا, جسے حلال ہونا تھا حلال ہو چکا, جسے ناجائز ہونا تھا ناجائز ہو چکا. محبوب یہ قیامت تک کی لسٹ بن گئی, اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں. نہ کوئی ملا حرام کو حلال کر سکتا ہے, نہ کوئی مفتی حرام کو حلال کر سکتا. محبوب نے جسے کہہ دیا وہ ہو گئے. یہ کوئی پارلیمنٹ کا قانون نہیں کہ سرکار آوے بدل دے, یہ رب کی عدالت کا قانون ہے. یہ قیامت تک کے لیے بن چکا. جب مکمل ہو گئی شریعت, کمپلیٹ ہو گیا دین, تو پھر ولیوں کی کیا ضرورت ہے, عبد القادر کی کیا ضرورت ہے, عطائے رسول سرکار غریب نواز کی کیا ضرورت ہے. تو صاحب کہتا ہے سنیو, میرا خواجہ صرف معین الدین نہیں, میرا خواجہ صرف معین الدین نہیں, میرا خواجہ غوث اعظم. ولیوں کی کیا ضرورت ہے, ذہن میں ضرورت. جب کتاب قیامت تک کے لیے, نبی قیامت تک کے لیے, رسالت قیامت تک کے لیے, ولیوں کی کیا ضرورت ہے. جب یہ قرآن کریم کی آیت اتر گئی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم وخاتم النبیین, اس آیت کریمہ کو اترنے کے بعد سب سے زیادہ جس کسی کو خوشی ہوئی تھی وہ مسٹر انگلش تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آخری نبی ہے, یہ آخری رسول ہے. اب ان کے بعد کوئی آئے گا نہیں, اب ان کے بعد کوئی آئے گا نہیں. محبوب قیامت تک کے لیے, محبوب قیامت تک کے لیے. اب کوئی پتھروں سے کلمہ پڑھانے والا آئے گا نہیں, اب کوئی پتھروں کو دو ٹکڑے کرنے والا آئے گا نہیں, اب کوئی چاند کو ٹکڑے کرنے والا آئے گا نہیں. اب تو میدان خالی رہے گی, جب چاہیں گے تب, جیسے چاہیں گے ویسے اللہ کے بندوں کو خاص کر گمراہ کر دیں گے. مسٹر ابلیس جیسے ہی خوشیوں کا ترانہ گنگنایا, رب کی رحمت پکار پڑی, مردود بہت زیادہ مست مت ہو, اب تک نبوت کا دروازہ کھلا تھا. تو آدم آ رہے تھے, عیسیٰ آ رہے تھے, زکریا آ رہے تھے, اور جب وہ نبوت کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے تو ولایت کا دروازہ کھول دیا جا رہا ہے. اب عبد القادر جائیں گے, اب محبوب الہی جائیں گے, اب میر محمد جائیں گے, اب افتاب جائیں گے, اب علماء جائیں گے, اب نقبہ جائیں گے, اب ائمہ مجتہدین جائیں گے. اور جب محبوب کے عاشقوں کی عظمت پر کوئی پاگل مولوی پتھر مارنے کی ہمت جٹاوے گا تو پنجہ توڑنے کے لیے بریلی کے امام احمد رضا جائیں گے.